ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ بزرگ کہتے ہیں مفتی ہو تب بھی فتوے نہ دو، جس کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تم اس کا حساب کیوں کرتے ہو؟ ہم نے لوگوں کو تو معاف کرنا ہے، ہم نے خود بھی تو لوگوں سے معافی مانگنی ہے، یہ مشکل کام ہے۔ محبت جہاں پہ ہے وہاں پہ انا ہے کہاں پہ؟ جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ نفس ہے کہاں پہ؟ محبت تو نام ہی دوئی کو ختم کر کے یکجائی کا ہے۔ زلیخا یہ تم ہو؟ یوسف میں کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو صرف تو ہی تو ہے۔ محبت واحد جذبہ جو آپ کی اس میں کو، اس انا کو ختم کرتی۔ اللہ کی محبت پال لیں، اللہ کی مخلوق سے معافی مانگنا انتہائی آسان ہو جائے۔ تو ایک دعا کیا کیجئے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، نامہ اعمال دیکھے نا اللہ تو مسکرا دے، وہاں پر توبہ ہی توبہ لکھی ہو۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ آپ کے دل میں فوراً یہ خیال آ رہا ہوگا کہ عبادتیں بتائیں گی، سجدے بتائیں گے، ہماری تہجدیں بتائیں گی کہ ہم اللہ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں؟ آپ یہ دیکھیے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ کو سب سے زیادہ محبت اپنی مخلوق سے ہے، انسانوں سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ اپنی امت سے تھی۔ تو آپ کو کس طرح پتہ چلے گا؟ جب اللہ کی مخلوق سے آپ محبت کریں گے تب آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنی مخلوق سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ جب انسانوں کی کمیوں، کوتاہیوں، خامیوں اور گناہوں سمیت آپ ان سے محبت کرنے لگ جائیں تو سمجھ لیں کہ آپ اللہ سے محبت کر رہے ہیں۔ نفرت گناہ سے ہو، گنہگار سے نہیں۔ اللہ والے، اللہ کے ولی جو ان سے ہوتے ہیں کبھی کسی کو گنہگار نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں اس نے جھوٹ بولا ہے، یہ جھوٹا نہیں ہے، اس نے غلطی کر لی ہے مگر یہ گنہگار نہیں ہے۔ تو اللہ کی مخلوق سے محبت جب آپ کریں گے تو سمجھیں کہ ہم اللہ سے محبت کرنے لگ گئے، تب آپ کو شریعت پر عمل کرنا انتہائی آسان ہو جائے گا۔ اللہ حکم بدلے گا بھی تو آپ کے لیے وہ حکم پر عمل کرنا بڑا آسان ہو جائے گا۔ بزرگ کہتے ہیں مفتی ہو تب بھی فتوے نہ دو، جس کو اللہ ڈھیل دے رہا ہے تم اس کا حساب کیوں کرتے ہو؟ بلا ضرورت سچ فساد ہوتا ہے، کوئی پوچھے تو سچ بولو ورنہ چپ رہو۔ بابا جی پھر یاد آ گئی، ان کی ماں ان کو کہتی ہے کہ پتر تو کی پڑھ کے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میں اتنی کتابیں پڑھ کے ہوں۔ ان کا پتر انی کتابیں پڑھ کے پھر کی کریں گا؟ انہوں نے کہا اماں میں سچ بولاں گا۔ کہتے ہیں وہ روٹی پکاتی پکاتی ایک دم سے چھوڑ دیا اس نے۔ تو پتر سچ بولیں گا؟ کہتے تیریاں اس کتاباں دا کی فائدہ؟ بس میری ایک گل مان لے، سچ بولنی تے اپنے بارے چ بولنی، لوکاں دے بارے چ نہ بولنی۔ سچ اپنے واسطے ہوندا ہی دوسرے واسطے نہیں ہوندا، پہلے اپنے بارے چ بولنی۔ ہم فتوے جاری کر دیتے ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہوتا ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا ہے کہ اس کو میں نے بخش دینا، ہم اس کو جہنمی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آ گئی کہ جب کوئی انسان دوسرے انسان کو کہتا نا کہ یہ جہنمی ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان ایک کے بارے میں تو جہنم لازمی ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں کہا گیا نا کہ یہ جہنمی ہے، اگر تو واقعی وہ اسی طرح کا ہی تھا پھر تو اس کو جہنم مل گئی، لیکن اگر وہ ڈیزرو نہیں کرتا تھا تو پھر جس نے کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی مخلوق کی محبت کے بغیر ہم اللہ سے محبت نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ اپنا حکم بدلے گا، ہم سلپ ہو جائیں گے، وہ محبت چلتے چلتے وہ غیر اللہ، وہ نفس کی محبت، وہ انا کی محبت، وہ دوئی کی جون سی ہے، وہ ہمیں شرک کی طرف لے جائیں گے۔ ہم نے لوگوں کو تو معاف کرنا ہے، ہم نے خود بھی تو لوگوں سے معافی مانگنی ہے، یہ مشکل کام ہے۔ لوگوں کو معاف کرنا بہت آسان ہے کیونکہ وہ آپ کے اختیار میں ہے، لوگوں سے معافی مانگنا بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ مخلوق کے اختیار میں ہے۔ یہاں پہ اللہ بھی انٹرفیرنس نہیں کرتا، توفیق دیتا ہے، سارا کچھ کرتا ہے، مگر اختیار اس کے پاس ہے۔ پھر اپنی اس انا کا کیا کریں، اس نفس کا کیا کریں جو ہاتھ پھیلائے اس کے آگے، معافی مانگے اس کے آگے، اس کا کیا کریں؟ اصل مسئلہ تو اس کا ہے۔ دیکھیں اللہ کا خوف ہوگا نا جب، تو لوگوں کو معاف کر دینا بڑا آسان ہوگا۔ اللہ کی محبت ہوگی نا تو معافی مانگنا بہت آسان ہو جائے گا۔ میں بتاتا ہوں کیسے۔ دیکھیں اللہ کا خوف کیا؟ اللہ کے انصاف کا خوف کہ اس نے اگر میرے ساتھ انصاف کر دیا تو میں تو گیا۔ یہ خوف آپ کو اللہ کی مخلوق کو معاف کر دینے پر راضی کر دیتا ہے۔ اللہ کی محبت مخلوق سے معافی مانگ لینا آسانی اس لیے کر دیتا ہے۔ معافی مانگنے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ یہ انا، یہ نفس، یہ دوئی، یہ جو دوسرا جھوٹا خدا، یہی تو آپ کو کہتا ہے کہ تو اینا بڑا ہے، اے تے چھوٹا ہے، تیرا تے قصور ہی کوئی نہیں سی، تو اگر اس نے زیادتی کیتی ہوئی تیرا تے بندہ سی۔ کیا چیز معافی مانگنے میں روکتی ہے؟ یہ نفس، یہ انا۔ محبت کیا کرتی ہے؟ آپ کی انا کوئی تو توڑتی ہے، انا کوئی تو مارتی ہے۔ محبت جہاں پہ ہے وہاں پہ انا ہے کہاں پہ؟ جہاں پہ محبت ہے وہاں پہ نفس ہے کہاں پہ؟ محبت تو نام ہی دوئی کو ختم کر کے یکجائی کا ہے۔
تو جو اللہ سے محبت کرتا ہے نا اس کا اپنا وجود تو ختم ہو گیا کب کا، وہ تو صرف تو ہی تو رہ گیا، صرف وہی وہ رہ گیا. تو پھر جب ایک وجود ہمارا ہے ہی نہیں، انا ہے ہی نہیں، کب کی ختم ہو چکی، تو پھر معافی مانگنا انتہائی آسان ہو جاتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ یوسف علیہ السلام جب زلیخا کے پاس گئے، جب وہ بوڑھی ہو چکی تھی، اندھی ہو چکی تھی، ان کو بتایا کہ یہ زلیخا ہے. بھئی یہ زلیخا ہے، زلیخا یہ تم ہو؟ زلیخا نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا یوسف میں کبھی ہوا کرتی تھی، میں کبھی ہوا کرتی تھی، اب تو صرف تو ہی تو ہے، اب تو صرف تو ہی تو ہے. محبت میں نہیں ہوتی. محبت واحد جذبہ ہے جو آپ کی اس میں کو، اس انا کو ختم کرتی. اللہ کی محبت پال لیں، اللہ کی مخلوق سے معافی مانگنا انتہائی آسان ہو جائے. یہ ٹیک ہوم میسج ہے. آپ اللہ سے ایک دعا کیا کیجئے، اللہ کو کہا کیجئے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تو معبود تو ہے، سجدے تو اپنی اتھارٹی سے، اپنی طاقت سے آپ کو کروا ہی لے گا. محبت آپ کا فعل ہے. تو ایک دعا کیا کیجئے کہ اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے. میں اپنے عمل سے ثابت نہیں کر سکتا کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، زبان سے صرف اظہار کر رہا ہوں، اس اظہار کو قبول کر لیں. یہ اللہ تعالیٰ کا تقاضا ہے آپ سے. آپ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی محبوب ہے جس سے وہ ٹوٹ کر محبت کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے؟ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. مگر جو لوگ ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کا تقاضا کرتا ہے. اللہ نامہ اعمال دیکھے نا اللہ تو مسکرا دے، وہاں پر توبہ ہی توبہ لکھی ہو، وہاں پر استغفار لکھی ہو. میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں پہ گناہ نہیں ہوں گے، گناہ تو ہوں گے. آپ کو کس نے کہا کہ ہم سے گناہ نہیں ہوں گے؟ انسان ہے جب تک تو وہ گناہ تو کرے گا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ گناہ نہ ہو، ہر گناہ کے ساتھ توبہ لکھی ہو، اس نامہ اعمال میں استغفار ہی لکھا ہو، اس نامہ اعمال میں مخلوق کی خدمت لکھی ہو، مخلوق راضی ہو، عبادتیں ہوں، اور وہ نامہ اعمال دے کر کہے کہ جا. یہ ہے آسان حساب، یہ ہے کامیابی. ایک لمحے کا عذاب نہیں برداشت کر سکتے، اور وہ محبت کے بغیر نہیں ہو سکتے. لوگوں کی خیر خواہی کرنی ہے نا، تو اس کی 2 پری ریکوزٹس آپ کو بتاتا ہوں. یہ اگر 2 پروٹوکول اگر آپ پورے کر دیں تو پھر آپ ضرور نصیحت کیجئے لوگوں کو، ورنہ نہ کریں. سب سے پہلے اس کے لیے آپ دعا کیجئے. آپ اللہ کے حضور اکیلے میں اگر اس کے لیے دعا کرتے ہیں پھر آپ اس قابل ہیں کہ آپ اس کو نصیحت کیجئے. اور دوسری بات، آپ اس کے لیے کم از کم ایک آنسو بہائیں اس کی خیر خواہی میں. کم از کم آپ کے دل میں اتنی طلب، اتنی تڑپ ہونی چاہیے کہ آپ اس کے لیے آنسو بہا سکیں. اس کے لیے درخت بننا. درخت کی مثال اللہ تعالیٰ نے سورہ ابراہیم میں دی ہے. درخت کیا کرتا ہے؟ درخت کی جب کومپل نکلتی ہے نا، آکسیجن دینا شروع کر دیتی ہے آپ کو، آپ کی کاربن ڈائی آکسائڈ لینا شروع کر دیتی ہے. بڑا ہوتا ہے، پھل لگتا ہے، وہ پھل دیتا ہے. پھل خود کھاتا ہے؟ نہیں. کن لوگوں کو دیتا ہے؟ جو اس کو پتھر مارتے ہیں اس کو پھل دیتا ہے. یہ درخت ہے نا، اس کا پھل ختم ہو جاتا ہے. کیا کرتا ہے وہ؟ اپنی سائے میں بٹھاتا ہے، اپنی گود میں بٹھاتا ہے، اپنی عافیت میں بٹھاتا ہے. چلو پھل نہیں، میری گود میں آ کے بیٹھو، عافیت لے لو مجھ سے، ساری گرمی سردی خود برداشت کر. وہ بھی ختم ہو گیا، معاملہ ختم. کہتے ہیں مجھ سے میرا جسم لے لو، میری لکڑی لے لو، اس کو تاپو، آگ جلاؤ، جو مرضی اپنے استعمال میں لے کر آؤ، انرجی لو. جسم بھی ختم ہو گیا. تب کیا کرتا ہے؟ اس کی جڑوں نے پکڑ رکھا ہے زمین کو، سیلاب نہیں آنے دیتی، زلزلے نہیں آنے دیتی. یہ درخت. مومن بھی ایسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ صرف درخت بنے، دینے والا بنے، دی الٹیمیٹ گیور بنے، ریئل گیور بنے. اور دوسری بات جو ان سی میں نے آپ کے سامنے رکھی، لوگوں کو معاف کرنا. جو دوسرا ٹیک ہوم میسج تھا، لوگوں کو معاف کرنے کا صرف ایک ہی فارمولہ ہے. لوگ آپ کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، حق تلفیاں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک بات ہے، میں کب کہہ رہا ہوں کہ نہیں کرتے. انسان یہی سوچ کر معافی سے دور ہو جاتا ہے، لوگوں کو معاف نہیں کرتا. لیکن آپ نے جب اللہ کے سامنے جانا ہے، جو آپ حق تلفیاں کرتے ہیں اللہ کی، تو پھر آپ یہ ڈیرنگ بھی کریں گے یا اللہ جو میں نے حق تلفیاں کی ہیں اس کی بھی سزا مجھے دے، میرے ساتھ بھی تو انصاف کر. اللہ کے ساتھ ہم رحم چاہتے ہیں اور مخلوق کے ساتھ انصاف. یہ کانٹرڈکشن اللہ تعالیٰ برداشت نہیں کرے گا. اس کو بھی یا تو کہیں انصاف کر یا اس کی مخلوق کو معاف کر دیں. یہ معاف کرنے کا صرف یہی ایک اصول ہے، اس کے علاوہ آپ معاف نہیں کر سکیں گے.